بادشاہ کے دربار میں نوکرانی ختم ہو جاتی ہے تو بادشاہ اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ بازار جا کر ایک نوکرانی خرید کر لاؤ۔ وزیر بازار پہنچا، ایک کی بجائے 2 نوکرانی لے کر آیا۔ بادشاہ نے کہا ہم نے 1 نوکرانی بولا تھا، تم 2 کیوں لے کر آئے؟ تو وزیر کہتا ہے کہ 2 بک رہی تھی، ایک کا رنگ کالا تھا ایک کا گورا، میں دونوں لے آیا، مرضی آپ کی، چاہے کالی قبول فرما لو یا گوری۔ بادشاہ نے ایک نظر کالی کو دیکھا، ایک نظر گوری کو دیکھا کہ فیصلہ کچھ کیا نہیں کہ گوری آگے بڑھی اور اپنے لفظوں میں کہنے لگی کہ گورا رنگ بڑا قیمتی ہوتا ہے، مجھے قبول فرما لو۔ بادشاہ نے کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ تو گوری آگے بڑھی اور اپنے لفظوں میں بولی موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ جو کالا پیسوں میں ڈھیر پالو۔ حضور موتی سفید ہوتا ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور یہ جو کلو کالی کھڑی ہے نا، کوئلے کی طرح کالی ہے، 100 روپے میں اتنا بڑا کٹا بھرتا ہے، 4 چولہے آرام سے جلتے ہیں۔ بادشاہ بولا بات تیری ٹھیک ہے۔ تو کالی آگے بڑھی اور کہنے لگی ہماری نہیں سنو گے؟ بادشاہ بولے تم بھی سناؤ۔ تو کالی نے کہا ہے مشک نافع کالی قیمت میں بیش عالی، ہے مشک نافع کالی قیمت میں بیش عالی، اور روئی سفید ہے جو پیسوں میں ڈھیر پالی۔ حضور مشک نافع کالی ہوتی ہے، بڑی قیمتی ہوتی ہے، اور یہ جو روئی، یہ جو سفیدہ کھڑی ہے نا، روئی کی طرح سفید ہے، 500 روپے میں اتنا بڑا لحاف بنتا ہے کہ بادشاہ بولا بات تیری ٹھیک ہے۔ تو گوری آگے بڑھی اور کہنے لگی آپ نے قرآن نہیں دیکھا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے میدان میں نیک لوگوں کے چہرے سفید اور بد لوگوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ تو گوری نے کہا اللہ کے نیک بندوں کے منہ سفید ہوں گے، اللہ کے نیک بندوں کے منہ سفید ہوں گے، اور دوزخی جو ہوں گے منہ ہوں گے ان کے کالے۔ تو کالا ہونا دوزخی کی علامت ہے، حضور مجھے قبول فرما لو۔ تو کالی آگے بڑھی اور کہنے لگی آنکھوں کی کالی پتلی ہے نور کا وہ چشمہ، آنکھوں کی کالی پتلی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ حضور آنکھوں کی کالی پتلی سے نظر آتا ہے، اگر کالا ٹنگوا پھوڑ دو تو سفیدی بیکار ہے۔ بادشاہ بولا بات تیری بھی ٹھیک ہے۔ گوری نے پھر کہا آپ نے قرآن دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ کاغذ کیسے؟ جی سارے سفید۔ تو گوری کہنے لگی کاغذ سفید ہے سب قرآن پاک والے، کاغذ سفید ہے سب قرآن پاک والے۔ تو کالی بولی حضور ان پر جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے، کاغذ ہی سفید ہے لکھا ہوا تو کالا ہے۔ تو گوری نے کہا جس دن نبی پیدا ہوئے وہ دن بڑا منور تھا۔ گوری کہنے لگی میلاد کا جو دن ہے وہ روشن دل یقین ہے، میلاد کا جو دن ہے وہ روشن دل یقین ہے۔ تو کالی نے کہا حضور معراج کی جو شب ہے وہ کالی ہے یا نہیں ہے؟ جس رات اللہ نے بطور مہمان کے آپ کو بلایا تو وہ رات کیسی تھی؟ کالی۔ تو گوری نے کہا حضور بس بہت ہوا، اب فیصلہ کر دو اس کلو پر رکھنا یا مجھے بھوری پر رکھنا۔ تو گوری کہنے لگی حضور انصاف کیجیے گا، کچھ سوچیے گا پیارے، انصاف کیجیے گا، کچھ سوچیے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ تو کالی نے کہا میں بھی تیار ہوں، فیصلہ کر دو۔ کالی نے کہا ہاں سوچیے گا آقا ہے آپ عقل والے، ہاں سوچیے گا آقا ہے آپ عقل والے، کعبے کا غلاف کالا حضرت بلال کالے۔
کعبے کا غلاف کالا اور حضرت بلال کالے۔ تو گوری نے کہا نبی کا چہرہ بڑا منور تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے 14ویں کے چاند کو دیکھا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھا، چاند میں داغ نظر آیا لیکن نبی کے چہرے میں کوئی داغ نہ تھا۔ تو گوری نے کہا رخ مصطفیٰ ہے روشن، دانتوں میں ہے اجالا، رخ مصطفیٰ ہے روشن، دانتوں میں ہے اجالا۔ تو کالی نے کہا حضور زلفیں ان کی کالی، کملی کا رنگ کالا، زلفیں بھی کالی تھی، کملی کا رنگ بھی کالا تھا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کلو تو بھی چپ ہو جا اور بھوری تو بھی خاموش ہو جا، اور اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ اتنا علم ہے ان کے پاس، اتنا تو کسی مدارسوں میں پڑھنے والی طلباؤں پر ملتا ہے۔ اگر تجھے ایسی ایک نوکرانی کیا اگر تجھے 1000 نوکرانی بھی ملے لے آنا میں رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ان کے علم کا حال تھا۔ اور آج ہماری مائیں بہنوں کو دیکھو، آج تو انہیں یہ بھی نہیں پتا نمازوں میں سنتیں کتنی ہوتی ہیں، بالکل خالی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کی سنتوں پر چلنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا